نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، نیو مدینہ مسجد بولٹن سے ہماری ہفتہ وار مجلس ذکر و دعا اور درس و تدریس کا ایک ہماگیر اور ہمہ جہت اور تسلسل پر مبنی سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس سلسلے کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنائے۔ گزشتہ جو ہمارا درس تھا وہ میں نے اپنا سارا سوشل میڈیا نیٹ ورک چیک کیا تو پتہ چلا کہ ہمارا جو گزشتہ درس ہے وہ 25,000 سے زائد لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ سلسلہ درس و تبلیغ کا بہت بڑا سلسلہ ہے، خدا اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور ہماری مساجد سے اس طرح کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس میں روحانیت بھی ہے، علم بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، التجائیں بھی ہیں، ذکر و دعا بھی ہے اور اس سے ہمارے ماحول کے اندر رونقیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے احباب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا مجھے ریڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کے اس خلوص اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بابرکت مہینہ ہے شعبان المعظم کا، رمضان کی تیاریوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ایک ماحول بنانا ہے اپنے جسم کا، اپنی روح کا، اپنی سوچ کا، اپنے تصور کا، اپنے تخیل کا، تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ صحابہ اکرام کو خطبہ دے کر رمضان کے لیے ان کی ذہن سازی کرتے تھے، ان کو تیار کرتے تھے اور خود بھی تیاری کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دیتے تھے اور نفلی عبادات کے اندر اضافہ کر دیتے تھے۔ تو اس بابرکت مہینے کے انشاءاللہ آگے فضائل بیان ہوں گے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اسپیشل ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے کہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے حبیب جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، اس میں زمینی سیر، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، جنت 8 جنتوں کی سیر، پھر جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیک کام کرنے، عبادات کرنے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے، یا دیگر انبیاء اکرام کی امتوں کو جن جو اپنے نبیوں پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے شریعت اور احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گریڈ دیے ہیں، درجات دیے ہیں، منزلیں دی ہیں جنت کے اندر، اللہ نے ان کو مقام دیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے دوران ہر نیک انسان کا مرتبہ دکھایا۔ جنت میں خدا نے جو مسلمان کو، مومن کو، نبی کے امتی کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا اور یہ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ کہ آپ کے اس امتی کو یہ جو نیکی مل رہی ہے، یہ جو جنت میں درجہ مل رہا ہے، یہ جو آخرت میں عزت مل رہی ہے، یہ اس کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ دے رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے
صرف یہی نہیں، فرمایا کہ میری امت کے اور امم سابقہ کے کچھ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا کہ جن کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، اور ان کی چیخ و پکار میں نے سنی ہے، اور جہنم کی آگ اور جہنم جو گناہگاروں کو اور کافروں کو اور مشرکوں کو پکارتا ہے، تو جہنم جو چیخ و پکار کرتا چنگاڑتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم کی چنگاڑ بھی سنی ہے، جہنم کی چیخ و پکار بھی سنی ہے، اور جہنم جو کافروں مشرکوں اور گناہگاروں کو اپنی طرف بلا رہا تھا اس کی وہ ہیبت ناک آواز بھی سنی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، اور جنت کی خوشبو کو بھی دیکھا ہے، اور جنت جو نیکوکاروں کو، مومنین کو، انبیاء کرام، اولیاء کاملین اور نبی پاک کے صحابہ اور نبی پاک کی قیامت تک آنے والی پوری امت کے صالحین اور مومنین کو جو جنت اپنی طرف بلا رہا تھا، حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کی خوشبو بھی محسوس کی، اور جنت جو مومنوں کو اپنی طرف پکار رہا تھا جنت کی آواز بھی سنی ہے۔ انشاءاللہ یہ اس کو کہتے ہیں مشاہدات معراج۔ مشاہدات معراج ہے، یعنی معراج کے دوران جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ ہوا ہے، اس وزٹ کو میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ نے اس کو آ کر بیان کیا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس معراج میں نبی پاک نے کیا دیکھا اور اس میں امت کے لیے کیا پیغام ہے۔ یہ انشاءاللہ تقریباً کوئی 8 کے قریب مشاہدات ہیں، میں ان کو ترتیب وار بیان کروں گا، تو کوشش کریں گے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شب معراج کو جب میں نے آسمانوں کی طرف سیر کی تو جبریل علیہ السلام مجھے ایک ایسے مقام پر لے کر گئے کہ میں نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اور میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر رہا تھا، اور لکڑیاں جمع کر رہا تھا، پورا گٹھا اس نے بنایا ہوا تھا۔ پھر وہ کوشش کرتا کہ اس گٹھے کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا تو وہ اٹھا نہ پاتا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ لیکن اس کی ہرس اور اس کی لالچ کا یہ عالم تھا کہ وہ اور لکڑیاں اس میں ڈالتا جا رہا تھا اور ڈالتا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہا تھا، اور خود اس لکڑیوں کے گٹھے کے نیچے آ جاتا تھا۔ اس کو اٹھانے کی اس کو ہمت بھی تھی، لیکن اس کے اندر جو ہرس اور لالچ تھی وہ جو ہے وہ اس میں اور لکڑیاں ڈالتا جا رہا تھا۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے، لوگ اس کو نیک سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، خاندانی سمجھتے تھے، اس پر بھروسہ کرتے تھے، اور لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، لیکن اس شخص نے لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کی ہیں، ان کی امانتیں ان کو واپس نہیں کی ہیں، اور جب انہوں نے اس کے پاس ان امانتوں کو مانگا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ان امانتوں کو کھا جاتا تھا اور ان کو وہ امانتیں واپس نہیں کرتا تھا، ان میں خیانت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو جو ہے وہ انہی لوگوں کی امانتوں کے بوجھ تلے رکھ کر جہنم کے عذاب کی ایک صورت اس کے اوپر مسلط کر دی تھی۔ اس میں ہمارے لیے دیکھیں کیا سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو ذات تھی وہ صادق اور امین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق اور امین بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ کفار دشمنی پر اتر کر آئے اور حضور علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور جب حضور ہجرت کے لیے جا رہے تھے کفار نے آپ کے جہاں آپ رہ رہے تھے اس مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے مولا کائنات حیدر کرار تاجدار حلاتا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلا کر حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں ہجرت کروں، لہٰذا یہ فلاں فلاں کافر کی امانت ہے، فلاں فلاں شخص کی امانت ہے، انہوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھیں، ہر ایک کو اس کی یہ امانت لوٹا کر پھر بعد میں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ یعنی ہجرت کے وقت بھی حضور علیہ السلام مکہ چھوڑتے ہوئے اپنی جو لوگوں کی امانتیں تھے وہ لوٹا رہے تھے۔ آج کل دنیا کے اندر دیکھیں
یہی روایت چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کمزور پڑ جائے تو جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے وہ اگر اس میں خیانت کرے گا تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے والے کو شب معراج میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، پہاڑ نما پتھر ہے، اور اس پتھر کے پاس سے ایک بیل، حضور فرماتے ہیں ایک بیل اس پتھر سے باہر نکلتا اور پھر وہ پتھر پھٹ جاتا اور وہ اس پہاڑ سے وہ بیل باہر نکلتا، تو پھر وہ واپس اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا تو وہ واپس جا نہ پاتا، اور وہ بڑا تڑپتا اور چلاتا اور کوشش کرتا کہ اس پہاڑ کے اندر، اس پتھر کے اندر واپس چلا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا یہ میرے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں تو جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ ان کی مثالی قسم ہے، یہ آپ کی امت میں وہ لوگ تھے جو دنیا میں فتنہ پپا کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، آپ سے کوئی بات لی تو دوسرے کو سنا دی، دوسرے سے کوئی بات لی تو تیسرے کو سنا دی، ایک کے کان بھر کے دوسرے کے کانوں میں زہر بول دیا کہ فلاں آپ کے لیے یہ کہہ رہا تھا، فلاں آپ کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ پھر اس فتنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر جھگڑے ہوتے ہیں، تصادم ہوتے ہیں، خاندان جدا ہو جاتے ہیں، بچے جو ہے وہ لوگوں کے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرتا کہ وہ دنیا میں فتنے بپا کرتا تھا اور فتنوں کی بات کرتا تھا، اور اس کے نتائج دیکھ کر پھر نادم ہوتا، پریشان ہوتا، کوشش کرتا کہ واپس جو ہے وہ یہ بات کسی طریقے سے واپس ہو جائے، لیکن چونکہ اس کا کام ہی دنیا میں فتنے پیدا کرنا تھا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، لوگوں کے کانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، گھروں کو تباہ کر دینا، خاندانوں کے خاندانوں کو تباہ کر دینا۔ سرکار فرماتے کہ ایسے شخص کو اللہ نے شب معراج کو مجھے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو رہا تھا اور کوشش کرتا، پریشان اور نادم ہو رہا تھا کہ کاش میں دنیا میں یہ حرکتیں نہ کرتا۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر، گھر والوں کے اندر، ایک دوسرے کی باتیں دوسرے کے کانوں کے اندر پہنچا کر سنی سنائی باتوں کے اوپر جھگڑے پیدا کر دینا، سنی سنائی باتوں کے اوپر گھروں کے اندر ایک فتنہ بپا کر دینا۔ اس سے حضور نے فرمایا کہ پھر اس سے فتنوں کے ساتھ جب وہ فتنے بپا ہو جائیں، جھگڑے ہو گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس شخص کو میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے بڑا سختی سے منع کیا ہے کہ اس کے مظاہر آئے دن آج ہم گرد و پیش کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے ماحول کے اندر دیکھتے ہیں کہ غلط باتیں، اور بالخصوص آج کے دور کے اندر یہ جو ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یہ تو اس کا تو صرف کام ہی آگ لگانا ہے، اس کا کام ہی آگ لگانا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بریکنگ نیوز کے چکر میں جناب ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بظاہر تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑا چنگا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ کام نہ خدا کو پسند ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ دیا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا کہ فتنہ بپا کرنے والا شخص جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرا کے جھگڑے کراتا ہے، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، میاں بیوی کے اندر جھگڑا کرا دیا، ساس بہو کے اندر جھگڑا کرا دیا، خاندانوں قبیلوں کے اندر جھگڑا کرا دیا، برادریوں کے اندر جھگڑا کرا دیا، اور بیچ میں پتہ چلا جب سارے جھگڑے ایک دوسرے کے سر توڑ دیے، خاندان تباہ ہو گئے، گھروں کو آگ لگ گئی، رشتے ختم ہو گئے، طلاقیں ہو گئیں، گھروں کے گھر ویران ہو گئے، بعد میں پتہ چلا بیچ گل کوئی نہیں سی۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں نے قیامت میں جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ معراج النبی کو حضور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو دکھایا ہے اور سرکار نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر اس میں مختلف قسم کی الٹی سیدھی تعبیریں کرتے ہیں
اور اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے، اور اگر اسے اس کی توفیق نہیں تو وہ چپ رہے۔ کیوں کہ بری بات سے، فتنے والی بات سے، جھگڑے والی بات سے، فساد والی بات سے کیا ہوگا؟ یا کسی کا گھر ٹوٹے گا، یا کوئی قتل عام ہوگا، یا جو ہے وہ جھگڑے ہوں گے، تصادم ہوں گے اور لوگ معذور ہوں گے۔ فرمایا یہ جو فتنہ باپا، اور یہ اکثر جو ہے وہ ہمارے اندر، عورتوں کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، مردوں کے اندر پایا جاتا ہے، عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کے دن ایسے لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے اللہ نے مجھے دکھایا کہ جو دوسروں کے کان بھرتے ہیں، دوسروں کے کانوں میں زہر بولتے ہیں، اور جو ہے فتنہ بپا کر کے جو گھروں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، پوری قوم تھی وہ، حضور فرماتے ہیں ایسی قوم سے ہوا جن کے سروں کو بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ پوری قوم کو ان کے سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے تھے، پہاڑوں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، اور جیسے ہی ان کا سر ٹوٹتا، سر کچلا جاتا، سر سے خون بہتا، سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو پھر ان کا سر فوراً ٹھیک ہو جاتا، اور پھر ان کے اوپر اور پہاڑ اگر لگتے اور پتھر لگتے تو پھر سر کچلا جاتا، یعنی وہ بس ٹھیک ہوتے تو سر کچلا جاتا تھا۔ ان کو یہ سزا دی گئی، اور اتنی بھیانک سزا تھی کہ ان کی چیخ و پکار حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر، ذرا اس کو غور سے سنیے گا، کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، اور پھر ٹھیک ہوتے تو پھر دوبارہ ان کے سروں میں پتھر پڑتے اور ان کو کچلا جاتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہوتے تھے۔ دنیا کے سارے کام کرتے تھے، لیکن نماز کے ٹائم آتا تو میرے سر بھی درد ہے۔ نماز کا ٹائم آتا تو نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے تھے، دنیا کے سارے دھندے کرتے تھے، لیکن نماز کے نہیں کرتے تھے، نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ فرمایا ان لوگوں کو اللہ سزا دے رہا تھا کہ ان کے سروں پر پتھر پڑ رہے تھے، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے سروں کو کیا کیا جا رہا تھا؟ کچلا جا رہا تھا۔ اور وہ چونکہ نماز کو فرمایا کہ وہ نمازوں کو اپنے اوپر بار محسوس کرتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے نمازوں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر بھی جو ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو بگاڑ دیا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان نمازوں سے کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے وہ نمازوں کو اپنے اوپر بوجھ شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ پاک باز عورتیں، خوشبو، اور نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نیک خواتین ہیں، جو اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہیں، اور اپنی گھر کو اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، گھر کے ماحول کو نیک بناتی ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو خاتون، جو میری امت کی بیٹی، سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہے نیک ہوگی، صالحہ ہوگی، نمازوں کی پابندی کرے گی، اپنے گھر کے ماحول کو ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھے گی، سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اس عورت کو اللہ کے حبیب نے شفقت کی نگاہ سے دیکھا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ تو خوشبو جو ہے سرکار کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے نماز الصلاۃ قرۃ اعینی، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے۔
پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نماز قلب کا دل کا سرور قرار پائی ہے. حضور فرماتے ہیں نماز میرے دل کا سکون ہے. حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سرکار فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے وہ خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ نماز کی برکت سے اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ گھر میں خواتین کو نماز پڑھنے کی تاکید اور ارشاد فرمائی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑی اہم بات ہے اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، ایسے لوگوں سے ہوا کہ جن کی شرمگاہوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور جانوروں کی طرح خاردار اور زہریلے درخت زقوم وہ درخت ہے، ایک پھل ہے. زقوم اس پھل کو کہتے ہیں کہ جو جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے پھل دے گا، اس میں سیب ہوں گے، اس میں انار ہوں گے، اس میں انگور ہوں گے، اور طرح طرح کی جنتیوں کے لیے اللہ نے پھل رکھے ہیں. فرمایا جہنمیوں کے لیے بھی ایک پھل ہے جس کو زقوم کہتے ہیں، وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ ایک جہنمی جب اس پھل کی ایک چیز جب اپنے منہ کے اندر ڈالے گا تو فرمایا کہ اس کے جسم سے دھواں اور آگ نکلے گی. فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جو ان کی شرمگاہوں کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا تھا، جانوروں کی طرح خاردار اور زہریلے درخت زقوم کو جو ہے وہ کھا رہے تھے. گرم پتھر اللہ تعالیٰ وہ کھا رہے تھے اور وہ منہ سے پتھر ڈالتے تھے اور ان کے جو ہے وہ نیچے سے وہ گرم پتھر نکل جاتے تھے. ان کی چیخ و پکار تھی، ایک عجیب و غریب قسم کا ان کو عذاب تھا. تو سرکار فرماتے کہ جبریل امین نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جو اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں صدقات ادا نہیں کرتے تھے، اپنے مالوں سے صدقات ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر یہ کیا اس کو بند کریں، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کیا ہے، عذاب مسلط کیا ہے. فرمایا کہ اپنے مالوں سے صدقات نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان پر جو ہے وہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 کے اندر فرماتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں صدقات ادا نہیں کرتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے تھے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، ایک ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے سامنے ایک طرف ہنڈیا میں تر و تازہ بھنا ہوا گوشت، خوشبودار کھانے اور اتنا پاکیزہ قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور ایک دسترخوان کے اوپر، اور دوسری طرف سڑا ہوا گوشت تھا اور جلا ہوا گوشت تھا اور باسی گوشت تھا، بدبودار گوشت تھا، اور وہ دوسرے دسترخوان پر رکھا ہوا تھا. تو وہ بنا ہوا تر و تازہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے، بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور باسی گوشت کھا رہے تھے، باسی کھانے تناول کر رہے تھے اور سڑے ہوئے کھانے تناول کر رہے تھے، اور ایسی بدبو ان کھانوں سے آ رہی تھی کہ ان کے قریب سے گزرنا مشکل تھا. تو وہ لوگ بدبودار کھانے کھا رہے تھے اور سامنے پاکیزہ کھانا، اور ان کے سامنے دوسرے دسترخوان کے اوپر خوشبودار پاکیزہ تر و تازہ ہر قسم کی نعمت سے لبریز کھانا موجود تھا، لیکن ان کو وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پاکیزہ کھانا کھائیں، ان کو وہ توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اتنا خوشبودار کھانا کھائیں. تو ان کے سامنے دوسرے دسترخوان پر بدبودار کھانا تھا،
سڑا ہوا کھانا تھا، باسی کھانا تھا، ایسا کھانا تھا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے اس کے قریب سے بندہ نہیں گزر سکتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کی اس حالت پر دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے بیویاں عطا کی ہیں، ان کے گھر میں ان کی عورتیں، ان کی بیویاں موجود ہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر محرم عورتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زنا کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی بیویاں ان کے گھروں میں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ دوسری طرف جا کر منہ مار رہے ہوتے ہیں، وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ گناہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ جس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، کہ ان کو جہنم کے عذاب میں اس طرح جلایا جا رہا تھا کہ ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس جہنم کی آگ اور اس کی جہنم کے عذاب سے ان کی شرمگاہوں کو جلایا جا رہا تھا، پھر بدبودار اور سڑے ہوئے کھانے ان کو کھلائے جا رہے تھے، اور وہ جو ہے ان کو حلال کھانا جو ہے سامنے پڑا ہوتا تھا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد اور وہ خواتین ہیں جنہیں اللہ نے موقع دیا زندگی میں کہ ان کا نکاح ہوا حلال طریقے سے، جو اللہ نے ان کے لیے جائز طریقہ رکھا تھا زندگی گزارنے کا، وہ اس حلال طریقے کو اپنی بیویوں کو جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، یا وہ عورتیں اپنے شوہروں کو جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کر وہ غیر مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات گزارتی تھی، یا وہ مرد اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ غیر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دکھایا ہے، ان کی شرمگاہوں کو جلتے ہوئے دکھایا ہے، ان کو جو ہے وہ طرح طرح کے عذاب میں گزرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس منظر کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ میری امت کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز اور حلال طریقے رکھے ہیں اس کے اندر خدا نے کتنی برکت پیدا کی ہے، اور ناجائز اور حرام طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر عذاب رکھا ہے۔ خداوند قدوس ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس طرح کی بری وبا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری یہ بیان کرنے کے بعد پھر ساتھ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث پاک بھی بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہترین نعمت نہ بتاؤں جسے انسان حاصل کر لے تو اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بخشش کا سامان بنائے گا؟ حضور نے فرمایا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نیک بیوی کے لیے نیک شوہر اور نیک شوہر کے لیے نیک بیوی۔ حضور نے فرمایا یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ نیک بیوی جو اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے مال کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور نیک شوہر جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر کے کو اس نے جب نیکی کا ایک مرکز اور نور کا ایک مرکز بنا کے رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو نیک میاں بیوی جائز طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، بے شک مشکل زندگی ہو یا آسان زندگی ہو، وہ خدا کے اس کرم کے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، میں تمہیں سب سے بہترین نعمت نہ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ نیک بیوی اور نیک میاں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمتیں، سب سے بہتر۔ آج دیکھیں، آج کے جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، کتنی وبائیں، کتنی غلطیاں، کتنی غلط فہمیاں، کتنی بے حیائیاں ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ باپ اتنا پریشان ہے کہ وہ جوان بیٹی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو وہ کہے گا کہ میری اپنی کہیں میں اب کوئی کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ باپ پریشان ہے، بیٹا جوان جو ہے وہ سامنے بے حیائی کر رہا ہے، عریانی کر رہا ہے، فحاشی میں پڑا ہوا ہے،
ناجائز تعلق ہے، اسی لیے فرمایا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کا فوراً نکاح کراؤ اور گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی سوچ ہی نہ آئے۔ تو یہاں حضور نے فرمایا کہ مجھے شب معراج کو دکھایا گیا، ان اشخاص کو، ان مردوں اور ان عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا کہ جنہوں نے شادی کی ہے حلال طریقے سے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کی طرف، غیر عورتوں کی طرف چلے گئے، اور ان عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے مجھے دکھایا گیا جو اپنے جائز شوہر کو چھوڑ کر غیر مردوں کی طرف چلی گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ، اور آج کے دور کے اندر یہ جو ڈیٹنگ کا سلسلہ ہے، یہ سارا یہ وہ حرام کاری ہے، یہ سارا وہ زنا ہے، یہ ساری وہ بدکاریاں ہیں جن کے ساتھ نسلیں بھی تباہ ہوتی ہیں، ایمان بھی تباہ ہوتا ہے، گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، بچے بھی تباہ ہوتے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت سے معاشرہ گزرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو شب معراج میں عذاب ہوتے ہوئے میرے رب نے مجھے دکھایا ہے، اور ان کے دردناک عذاب کی کیفیات کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک بیوی ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جب اس کی، فرمایا کہ جب نیک بیوی اپنے شوہر کی طرف دیکھے اور شوہر جب اپنی بیوی کی طرف دیکھے، حضور نے فرمایا کہ ساتھ میں سرکار تنبیہ کر رہے ہیں کہ میاں اور بیوی کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ فرمایا کہ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میاں بیوی کی طرف التفات نہیں کرتا، میاں بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور کئی سال ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، پھر ذہن، فکر، توجہ غلط فہمیوں کی بنا کے اوپر یا تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، تو یا تو پھر جو ہے وہ میاں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بیگم صاحبہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے تیسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ماحول ہمارے گھروں میں پایا جا رہا ہے، اس مصیبتوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ وہ کڑوا سچ ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ شب معراج کا محسن ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ شب معراج کو ایسے لوگوں کو جن کو خدا نے بیویاں دی ہیں اور وہ ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ایسی بیویوں کو جن کو خدا نے شوہر دیے ہیں اور وہ ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب نہیں جا رہے ہیں، اور گھروں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ غیر عورتوں کی طرف تو منہ اٹھا کر مرد چلا جائے گا، اور غیر مردوں کی طرف تو منہ اٹھا کر عورتیں چلی جائیں گی، لیکن یہ نہیں دیکھیں گی کہ خداوند قدوس نے جو ہمارے لیے جائز طریقہ بنایا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس گھر کو اور اس ماحول کو بنانا چاہیے تاکہ آنے والی نسل پاکیزہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شب معراج کو ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ منظر دکھایا کہ وہ آگ کے پتھر منہ کے اندر ڈالتے تھے، وہ منہ سے پتھر آگ سے سرخ پتھر منہ سے ڈالتے تھے، اور وہ نیچے سے ان کو نکل جاتا تھا۔ اس کیفیات میں نے مردوں اور عورتوں کو دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کو شادی بھی ہوئی، ان کو گھر بھی ملا، اور اس کے باوجود یہ جو ہے وہ ناجائز زندگی گزارتے تھے، اس کے باوجود حرام کاری کی زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے ہمیں ان مجالس سے سیکھنا ہے۔ ہم اگر ان چیزوں سے نہیں سیکھیں گے، آج پوری دنیا اس وقت عریانی، فحاشی، اور جن ممالک کے اندر خدا کا کرم ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں جن میں کچھ تھوڑی بہت شرم و حیا باقی ہے، ان کو بین الاقوامی ایجنڈے کے اوپر لا کر یہ جلوس نکلوائے جا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے خوب بے حیائی کے پروگرام کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ بے حیا معاشرہ ہو جائے۔ معاشرے سے حیا ختم ہو جائے گی تو پھر رہے گا کیا؟ نہ باپ کو بیٹے کی تمیز ہوگی، نہ بیٹی کو باپ کو ماں کی تمیز ہوگی، نہ ساس کو بہو کی تمیز ہوگی، نہ بہو کو ساس کی تمیز ہوگی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ معراج النبی کو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے گھرانے کو، ایسے لوگوں کو عذاب دیتے ہوئے دکھایا گیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی امانت، تو گھر، مال اور متاع، اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرے۔ شوہر بیوی کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرے، اور بیوی شوہر کی جو ہے وہ تمام تر امانتوں کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ جب اس طرح کی بات ہوگی، فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کی اس کی عفت کی، اس کی پاک دامنی کی، اس کی حفاظت کرے۔ تو فرمایا کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اور جو عورت جنہوں نے اپنی زندگی پاکیزہ گزاری ہے، فرمایا کہ قیامت میں اللہ نے جنت میں ان کے لیے ٹھکانہ بھی الگ بنایا ہے، نعمتیں بھی الگ رکھی ہیں، انعام بھی الگ رکھا ہے۔ تو ایک طرف عذاب ہے ناجائز تعلقات کی بنا پر، ایک طرف عذاب ہے شوہر اور بیوی آپس میں تعلقات حقوق پورے نہیں کرتے اس کا عذاب، ایک طرف عذاب ہے کہ حلال زندگی ہونے کے باوجود جو ہے وہ ناجائز زندگی کی طرف جانے کا عذاب ہے، اور دوسری طرف جو لوگ حلال زندگی گزارتے ہیں، جائز زندگی گزارتے ہیں، عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارتے ہیں، ان کا انعام رکھا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے دوران میرا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا، اللہ اکبر۔ اب سنیے، پہلے تو میں نے سنایا نا کہ حضور نے عذاب کے مناظر بتائے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مناظر بتا رہے ہیں کہ جنت میں کیا ہے، اللہ نے جنت کو کیسے بنایا ہے، اور جنت مومنوں کے لیے کیا سب ٹھکانہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج کو میرا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں نہایت ہی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوا آ رہی تھی، اور ایسی خوشبودار ہوا تھی کہ جو اس خوشبودار ہوا اور اس بھینی بھینی ہوا سے جب بندہ گزرتا تو وہ اس میں مست و الست ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ خوشبودار ہوا تھی، خوشگوار ہوا تھی، ٹھنڈی ہوا تھی، خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ فرمایا کہ اس وادی سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، یعنی جتنی خوشبوئیں ہیں، جیسے عطر ہیں مختلف قسم کے، عود ہے، اس طرح کی مختلف قسم کی خوشبوئیں ہیں، ان میں جو سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے جنت کی جو خوشبو ہے اس کا نام ہے عنبر۔ دنیا میں جو ہم خوشبو لگاتے ہیں اس کو ہم عطر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے مختلف قسم کے، کوئی پھولوں کا عطر ہوتا ہے، کوئی جاسمین کے پھولوں کا عطر ہوتا ہے، کوئی گلاب کے پھولوں کا عطر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مختلف قسم کی جو ہے خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کی خوشبو جو ہے اس کو عنبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک ایسی وادی سے گزرا کہ جہاں پر مشک کی خوشبو آ رہی تھی، عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اور وہاں سے بہت پیاری آوازیں آ رہی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشحالی کی آوازیں آ رہی تھیں، سکون کی آوازیں آ رہی تھیں، پیار اور لذت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک ایسا پاکیزہ ماحول اور ایسی پاکیزہ خوشبو اور ایک ایسا سکون تھا کہ سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی وہ خوشبو میرے پاس پہنچی نا تو میرے قدم رک گئے، ایسی پیاری خوشبو آ رہی تھی اور ایسا سجا ہوا وادی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر طرف خوشبو، ہر طرف سکون، پیاری پیاری آوازیں، اور ہر دنیا کی ہر نعمت اس وادی کے اندر مجھے نظر آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مشک کی خوشبو ہے، یہ جو پاکیزہ خوشبو ہے، یہ جو پیاری پیاری آوازیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ، یہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے جنت تیار کی۔ یہ کیا تیار کی ہے؟ اللہ نے آپ کی امت کے لیے جنت تیار کی ہے، اور یہ جو آوازیں سن رہے ہیں یہ جنت کی آواز ہے۔ اور یا رسول اللہ یہ بھی بتائیں کہ یہ جنت رب سے کیا کر رہی ہے، جنت رب سے کیا آواز دے کر کیا پکار رہی ہے، جنت رب سے کیا التجا کر رہی ہے، جنت رب کی بارگاہ میں کیا استغاثہ پیش کر رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ جنت، فرمایا کہ یہ جنت کی آواز ہے، جنت پکار رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، جنت آوازیں دے رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، جو ہے اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا کر، کہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے جنتی عطا کر، جس کے لیے تو نے اس جنت کو بنایا ہے وہ باسی مجھے عطا کر، جو اس جنت کی زینت بنے گے وہ باسی مجھے عطا کر، جو اس جنت کی جو ہے وہ یہ جنت جن کے لیے مقام تو نے بنایا ہے وہ مجھے عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا عرض کرتی ہے؟ جنت اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا کر، کیونکہ میری خوشبو، اب جنت اظہار کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری خوشبو، میرا ریشم،
میرا سندس ایک باریک جنتی لباس ہوتا ہے، اس کو سندس کہتے ہیں، ریشم کا لباس، جنتی ریشم، کہ میرا ریشم، میرا استبرق، یہ بھی ایک جنتیوں کا ایک خوبصورت عمدہ لباس ہے، میرا جنتی فرش، میرے جنت کے اندر موجود موتی جو تم نے پیدا کیے ہیں، میرے مرجان جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ رحمان کے اندر جب وہ مرجان کا ذکر کیا ہے، وہ مرجان، میرا سونا، میرے چاندی، میرے جام، میرے پھل، میرا شہد، میرا دودھ، اور میری وہ نعمتیں، ان گنت نعمتیں اللہ جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، یا اللہ یہ جنت ان سے بھری ہوئی ہے۔ اور جیسے کوئی برتن بھر جائے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے، برتن بھر جائے تو اس سے وہ چیزیں چھلکنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ خوشبو سے بھر گئی ہے، دودھ سے بھر گئی ہے، شہد سے بھر گئی ہے، پھلوں سے بھر گئی ہے جنت، اے اللہ جنتی لباسوں سے جنت بھر گئی ہے، اے اللہ جنتی انعامات سے جنت بھر گئی ہے، اے اللہ جنتی نعمتوں سے جنت بھری ہوئی ہے، اے اللہ یہ جنت تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مجھے میرے باسی عطا فرما جو میرا لباس پہن سکے، مجھے میرے باسی عطا فرما جو اس کی خوشبو لے سکیں، مجھے میرے باسی عطا فرما جو میرا پھل کھا سکیں، مجھے میرے باسی عطا فرما جو اس جنت کے جو مشروب پی سکیں، مجھے میرے باسی عطا فرما۔ اور وہ جنت کے باسی کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے، جنہوں نے فرائض کی پابندی کی ہے، جنہوں نے اپنے مالوں سے زکاتیں نکالی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاری ہے، جنہوں نے اپنی زندگی جائز اور حلال طریقے سے گزاری ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور حضور فرماتے کہ جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی نا، سرکار فرماتے میں نے دیکھا جنت کی خوشبو، جنت کے پھل، جنت کا ریشم، جنت کے ہیرے اور جواہرات، جنت کے تمام تر نعمتیں اور انعامات اس طرح لہرا رہے تھے، اور جنت پکار کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے باسی مجھے عطا فرما، اے اللہ میری خاطر جن لوگوں کی خاطر تو نے اس جنت کو سجایا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس جنت کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ میرے باسی مجھے عطا فرما۔ پتہ چلا کہ جو بندہ دنیا میں نیک کام کرتا ہے، ہم تو فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرما، لیکن جنت جو ہے وہ ہر مومن کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو نیکی کے ساتھ میری وادی میں داخل فرما۔ مجھے بتائیں کہ اس شخص کی عزت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو جنت دعائیں دے کر اپنے اندر بلائے، جس کو جنت انعامات دے کر اپنے پاس بلائے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی تمام نعمتوں کو، جنت کی ساری سیروں کو دکھایا گیا۔ قربان جائے اپنے آقا پر کہ وہ میرے آقا جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات بھی کی، اپنے رب کا دیدار بھی کیا، اور جس مقام پر حضور نے اپنی امت کو دیکھنا تھا، جنت کے اس مقام کی ایک ایک کیفیت کو بیان کرتی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے 8 جنتیں بنائی ہیں، اس کے 8 دراجات ہیں، 8 فلور ہیں اس کے، اور اس کے فلور کتنے ہیں؟ جس طرح ایک زمین اور ایک آسمان یہ ایک فلور ہے، اسی طرح ایک دوسری زمین اور دوسرا آسمان یہ ایک فلور ہے، تیسری زمین اور تیسرا آسمان یہ ایک فلور ہے، چوتھی زمین اور چوتھا آسمان یہ ایک فلور ہے۔ فرمایا اس طرح کے اللہ نے جنت میں فلور بنائے ہوئے ہیں، اور جنتیوں کے جو جتنا نیک ہوگا اس کو اتنا بلند مرتبہ ملے گا، جو جتنا نیک ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر تب کوئی بندہ امیر ہو تو کہتا ہے کہ میں بڑے سے بڑا محل بنا دوں، مکان بنا دوں، دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دوں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو بڑے بڑے ڈیرے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بندہ جب طرح طرح کے پھول اور پھل لگا کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرا کتنا بڑا ڈیرا ہے، کتنی بڑی میری وادی ہے، کتنا بڑا میں نے جو ہے وہ فارم ہاؤس، اس کو آج کی اس کو کہتے ہیں کہ کتنا بڑا فارم ہاؤس میں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن ایک فارم ہاؤس اللہ نے جنت میں بھی، اور 8 فارم ہاؤس ہیں جنت کے اندر۔ اچھا اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اس جنت کے فارم ہاؤس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں، جنت کے فارم ہاؤس کے لیے جو ہے وہ دنیا کی مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ جنت کا فارم ہاؤس کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے بہترین فلور، سب سے بہترین فارم ہاؤس، سب سے بہترین جنتی فارم ہاؤس اس شخص کو ملے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا کے نزدیک متقی ہوگا، جو اللہ کے نزدیک متقی ہوگا، جو خدا کے نزدیک دنیا میں 5 وقت کی نماز کا پابند ہوگا، جس نے فرائض کو نہیں چھوڑا، واجبات کو نہیں چھوڑا، سنن کو نہیں چھوڑا، حقوق کو نہیں چھوڑا، فرائض کو نہیں چھوڑا، حقوق العباد کو نہیں چھوڑا، حقوق اللہ کو نہیں چھوڑا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، خدا اس کو سب سے بہترین مقام عطا فرمائے۔ اب مجھے بتائیں، اب یہاں کرائٹیریا ختم ہو گیا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں فلاں شخص بڑا امیر ہے یار، اس کے اتنے فارم ہاؤس ہیں جی، اسی تو انہوں نے مطابق گل ہی کر سکتے ہیں۔ اب فارم ہاؤس اس میں بنی کس طرح کمائے ہیں، کس طرح کی دولت سے لیے ہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، اس کا حساب تو اس کو دینا ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ 8 فارم ہاؤس میں نے جنت میں اپنے جو ہے وہ نبی کی امت کے لیے بنائے ہیں، اور اس فارم ہاؤس کا ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو مان جاؤ، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس کام کا رسول نے حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا ہے اس کے قریب نہ جاؤ، اپنی زندگی کو سیرت رسول کے مطابق گزارو، اپنی زندگی کو جائز اور حلال طریقے سے گزارو۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں احکام دین پر عمل کرتا ہے، جو بندہ دنیا کے اندر شریعت کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا دیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے تو قیامت میں جنت اس کا انتظار۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ فرمایا اس جنت کے اندر کیا ہے؟ حضور اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خوشگوار ہوا ہے، بھینی بھینی خوشبو ہے، ہر طرح کی نعمت موجود ہے، ہر طرح کا پھل موجود ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، کیا دعا کرتی ہے؟ کہ یا اللہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس، میرا استبراق، میرا عمدہ فرش، میرے موتی، میرے مرجان، میرے ہیرے، میرے سونا، میرے جواہرات، میرے چاندی، میرے جام، میرے پھل، میرا شہد، میرے دودھ، جو تو نے جنت کی نعمتیں پیدا کی ہیں، اے اللہ اس سے یہ جنت بھر چکی ہے، اور جنت کی طلب ہے کہ اللہ تو نے اس جنت کو جن اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ان کو جلدی بھیج تاکہ ان کو جنت کے مزے اور جنت کا انعام مل سکے۔ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے جنت دعا کر رہی ہے۔ اور جنت کس کے لیے دعا کرے گی؟ جو دنیا میں نیک ہوگا، سیرت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کے لیے دنیا میں جنت دعا کرتی ہے۔ کوئی دعا کرنے والا ہو نہ ہو، اس کا عمل اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے، اس کا عمل اس کے لیے پھل بن جاتی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کیا کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ پس اپنے جنت عرض کرتی ہے کہ یا اللہ میں انتظار کر رہی ہوں ان لوگوں کا جن کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے اور مجھے نعمتوں سے بھرا ہے۔ پھر کیا پس جنت کرتی ہے کہ یا بار الہ، جنت اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے، کیا بار الہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے اہل عطا فرما۔ جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جنت دعا کر رہی ہے۔ ہم تو دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ اسے جنت عطا فرما، لیکن کچھ ایسے خوش قسمت بھی اس دنیا میں ہیں کہ جن کے لیے جنت دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس کو جلدی میرے پاس بھیج دے۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بندہ احکام دین کے اوپر عامل ہو جاتا ہے، سنت رسول کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر فرماتے ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ اللہ مجھے میرے وعدے کے مطابق مجھے اپنے اہل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ہر مومن مرد اور مومن عورت جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور زندگی میں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، میرے ساتھ کسی قسم کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شرک نہیں کیا، اور نہ میرے مقابل کسی کو معبود بنایا ہے، اور ان کے دل خشیت الہی سے معمور رہے، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کے مطابق گزاری ہیں۔ فرمایا کہ میں انہیں بہت جلد تیرے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی دعا سن کر پھر جنت کو جواب دے رہا ہے. فرمایا جب خدا کی طرف سے جنت کا جواب ملتا ہے کہ میرے بندے، میرے نیک بندے تیرے پاس آنے والے ہیں، بہت جلد تیرے پاس آ رہے ہیں، فرمایا جنت سکون میں آ جاتی ہے، جنت سکون میں آ جاتی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے قرض دیں گے جو میں ان کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو اس کی جزا دوں گا. فرمایا جو مجھ پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو میں ان کے لیے کافی ہوں. اور فرمایا کہ میرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سورہ مومنون کا یہ قرآن کریم فرقان مجید کے 18ویں سپارے کی سورہ مومنون، سورت کا نام بھی سورہ المومنون ہے. 18ویں سپارے کے اندر سورہ المومنون کی پہلی آیات آپ پڑھیں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں جو ٹھکانہ رکھا ہے اس کو بیان فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ المزمل کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے. سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح اشارہ دیتا ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرض حسنہ اور اعمال خیر میں جو تم آگے بھیجو گے، فرمایا کہ قرض حسنہ کی صورت میں، اعمال کی صورت میں جو تم آگے بھیجو گے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ قیامت کے دن وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا. پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ایک شخص کو پیش ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری کہ اللہ تعالیٰ ایک فرما قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو نے کیسے کھانا مانگا ہے، تو قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ میرے فلاں حاجت مند بندے نے تجھ سے کہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، تو نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. میرا فلاں بندہ بیمار تھا، دنیا میں کوئی اس کا آسرا نہیں تھا، تو اگر اس سے 2 بول جو ہے وہ حوصلے کے بول دیتا، اس کی عیادت کر لیتا، تیرا کیا جاتا. تو پتہ چلا کہ دنیا میں دوسروں کی دلجوئی کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، دنیا میں غریب کا خیال رکھنے سے خدا خوش ہوتا ہے، دنیا میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے. تو بندہ اگر کسی نبی پاک نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے متصف کرو. اللہ کا کام مخلوق کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر ہم کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائیں گے تو گویا کہ ہم خداوند قدوس کے اس طریقے کو آگے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. پھر آخری بات حضور اللہ نبی علیہ السلام، یہ تو جنت کا نظارے آپ نے سنے. اب حضور نے فرمایا کہ جب مجھے جہنم کو دکھایا گیا، جہنم کی ہیبت کو دکھایا گیا، جہنم کے عذاب کو دکھایا گیا، جہنم کی وحشت کو دکھایا گیا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے مناظر بھی حضور نے بیان فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی وادی کے قریب سے ہوا جہاں پر نہایت ہی بھیانک مکروہ آوازیں سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی آوازیں، وہی آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جبریل یہ کیسی آوازیں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے بدبودار خوشبو دیکھی ہے، بدبودار بدبو دیکھی ہے اور بری قسم کی چیخ و پکار سن رہے ہیں، ایک عجیب و غریب ہیبت اور چیخ و چنگار سن رہے ہیں. فرمایا جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جہنم ہے، اللہ نے گناہگاروں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے اس کو تیار کیا ہے. فرمایا کہ یہ جو تم آواز، یا رسول اللہ یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں کہ جہنم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، وہاں کیا کر رہا تھا؟ جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ جس کے لیے تو نے مجھے بنایا ان بندوں کو میرے پاس بھیج. اور دوسری طرف جہنم، حضور فرماتے ہیں جہنم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. کیا دعا کر رہا تھا؟ جہنم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے باسی عطا فرما، میرے باسی عطا فرما، کیونکہ میری زنجیریں
میرے توق، میرے شعلے، میرا زقوم، میری تپش، میرے پتھر، میری پیپ، میرا بہتا ہوا لہو، میری گہرائی، میری حرارت، میری تپش، میری آگ اور میرے اندر جلنے والی آگ جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، وہ بھوکی ہے، وہ پکار رہی ہے کہ جس کے لیے مجھے تیار کیا گیا، مجھے میرا ایندھن عطا فرما۔ حضور نے فرمایا کہ پھر جہنم کا ایندھن، دنیا میں تو ہم آگ جلاتے ہیں تو ایندھن لکڑی ہوتی ہے، تو جہنم کے ایندھن میں لکڑی نہیں ہوگی، اس کا ایندھن کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے ان کو اس کا جو ہے وہ ایندھن بنایا جائے گا۔ پھر میں جہنم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ مجھے میرے وعدے کے مطابق عطا فرما۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکہ، کافر اور کافرہ، خبیث اور خبیثہ، اور ہر جابر و ظالم، ہر وہ شخص جس نے دنیا میں نافرمانی کی ہے، ہر وہ شخص جس نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں اور پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، فرمایا ان کے لیے جہنم کو اللہ نے دیا۔ خدا ہمیں جہنم کے عذاب اور اس کی ہر قسم کی جو ہے وہ تپش سے محفوظ فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں جنت کے دروازے کے اوپر میں نے تحریر لکھی ہوئی دیکھی۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج کو جنت کے دروازے پہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ جنت کا دروازہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک جنت کے قریب سے گزرا، جنت کا دروازہ تھا، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا، جیسے یہ ہمارے محراب میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح بورڈ لگا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ بورڈ لگا ہوا تھا، اور وہ بورڈ کیا تھا؟ فرمایا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں اللہ انہیں 10 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ضرورت مند ہے، اس وقت مشکل میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ اس کو قرض دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں، آپ اس وقت اپنی اس مشکل کو حل کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صدقہ کرنے کا اجر 10 گنا ہے، اور جو لوگ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو حل کر کے اس کو قرض دیتے ہیں اس کا اجر اللہ نے 18 گنا رکھا ہے۔ کسی کو قرض دینا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا 18 گنا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ قرض کا اجر صدقے سے اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا سبب یہ ہے کہ عام قرض لینے والا شخص عام طور پر سوال نہیں کرتا، وہ اسی وقت ہی سوال کرتا ہے جب وہ مجبور ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی سے قرض لے تو وہ کسی سے قرض اسی صورت میں لیتا ہے کہ وہ مجبور ہوتا ہے، کہ اس کی پریشانی ہوتی ہے، وقتی طور پر مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوئی بندہ اگر اس کو کہے کہ ابھی وقتی طور پر میں آپ کو قرض دیتا ہوں یا میں آپ کی مدد کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صدقے سے زیادہ قرض دینے والے کا سوال۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے کسی کو قرض دیا اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے قرض دیا، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اس وقت وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اس کو ایوائڈ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یار اس کا نظام ابھی چلتا رہے، جب کبھی اس کے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ مجھے قرض واپس کر دے گا، اور میں اس کو مشکل میں کام آیا تھا، ابھی تک اس کی مشکل دور نہیں ہوئی ہے، تو میں اس کو ابھی پریشان نہیں کرتا ہوں۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ اس قرض کے برابر خدا اسے ہر روز اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے۔ اب مجھے بتائیں ایسا شخص کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جسے ہر روز ہزاروں روپے کا صدقے کا ثواب مل رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو میں نے 1500 درہم قرض دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ میں نے ایک شخص کو 1500 درہم قرض دیا، بڑا مجبور تھا، پریشان تھا، مشکل میں تھا، گھر کا معاملہ تھا، کوئی اس نے گھر لینا تھا، تو میں نے اس کو 1500 درہم قرض دیا۔ تو بعد میں مجھے اس کے حالات پتہ چلے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اس سے اس قرض کا تقاضا نہیں کیا۔
اور جب تقاضا نہیں کیا تو آپ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اتنا قرض دیا ہوا ہے تو آپ نے اس شخص سے تقاضا نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے، تو میں اس لیے کیونکہ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے، جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا کسی نے کسی کو مشکل کے اندر جو ہے وہ کوئی کام آیا، مشکل کو دور کیا، تو ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یہ تقریباً 20 کے قریب مشاہدات ہیں جو حضور نے اپنے رب سے ملنے سے پہلے، یہ جنت کی سیر ہو رہی ہے، رب سے ملنے سے پہلے ہر آسمان کے اوپر یہ مناظر حضور کو دکھائے جا رہے ہیں، جس کو آج کے دور کے اندر کہتے ہیں نا کہ ہم ٹی وی کے اوپر کے پروگرام دیکھیں کہ فلاں علاقے کی ڈاکومنٹری دکھائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو جنت کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی، جہنم کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی، جنت کے انعامات بھی دکھائے، اور اپنی امت کو جو جن نیکیوں کی وجہ سے خدا نے ان کے لیے جنت رکھی ہے، یہ سارے مناظر دکھائے ہیں۔ اس لیے سفر معراج جو ہے یہ صرف واقعہ اور قصہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے نصیحت ہے، یہ انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ اس کے اندر فرائض کی تعلیم، اس کے اندر نمازوں کی تعلیم، اس کے اندر واجبات کی تعلیم، اس کے اندر زکوٰۃ کی تعلیم، اس کے اندر زندگی کی تعلیم، اس کے اندر نیکیوں کی تعلیم، اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا اور گناہوں کے عذاب کے طریقہ کار، یہ سارے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے بہت سارے واقعات شب معراج کے سنے ہوں گے، تو میں نے اس لیے آج اس کا انتخاب کیا کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ معراج میں ہے کیا، معراج سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ تو اس کو مشاہدات معراج کہتے ہیں، جس کو میرے استاد محترم فقیہ ملت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ اسلام پر بلند فرمائے۔ آپ نے اس کے اوپر 2 کالم لکھے ہیں، مشاہدات معراج، اور تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، وہ انشاءاللہ العزیز وہ دونوں کالم میں آپ حضرات کو واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیج دوں گا، ان کو آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں، ہمیں معراج سے کیا سبق سیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں یہ اس لیے ہم منعقد کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں، اور الحمدللہ ہماری جو بھی مجلس ہوتی ہے اس نیو مدینہ مسجد بولٹن سے، جو بھی ہماری مجلس ہوتی ہے، جو بھی درس ہوتا ہے وہ اصلاحی درس ہوتا ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئی باتیں سیکھیں، کچھ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر